اور جب واپس چلی آئی تو دیوار کعبہ آپس میں مل گئی، مگر مل تو گئی ہے مگر نشانی آج بھی باقی ہے۔ لوگوں نے چاہا 1400 برس سے کہ آج اس نشانی کو مٹا دے، مگر وہ نشانی مٹا نہ سکے۔ اس لیے نہ مٹا سکے کہ پہلا جس جگہ سے گیا تھا وہیں سے بار بار آئے گا۔ جس جگہ سے پہلا گیا تھا وہیں سے بار بار آئے گا۔ تو اب جب فاطمہ بنت اسد باہر آ گئی تو پورے مکے والے لوگ ہیں، رسول کے چہرے پہ ہنسی ہے، ابو طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ مگر جب آئی تو فاطمہ بنت اسد نے 3 جملے کہے۔ کیا کہا؟ اے رسول خدا، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس نے نہ ابھی تک آنکھ کھولی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ اس نے کچھ بولا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یہ 3 جملے فاطمہ بنت اسد نے رسول خدا سے کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، ذرا علی کو میرے آغوش میں تو دو۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے اس نومولود کو اپنے آغوش میں لیا، فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا تھا؟ اے رسول خدا، اس بچے نے ابھی آنکھ نہ کھولی ہے، مگر جیسے ہی رسول نے اپنے گود میں نومولود کو لیا، علی نے دیدار کیا۔ میں جملے کے بدل کے یوں کہوں، جیسے علی نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا، علی نے امامت نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ رسول ہے موجود۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا کہی؟ اس بچے نے کچھ کھایا نہیں ہے، علی نے زبان چسائی۔ 2 بات ختم ہو گئی۔ اب تیسری بات کیا کہی جناب فاطمہ بنت اسد نے کہ بچہ ابھی کچھ بولا نہیں ہے، کہا بچہ ضرور بولے گا۔ اب جب رسول نے اپنی زبان چسا دی تو کہا، جیسے ہی چوسی زبان مولائے کائنات نے کہا، یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ پورا واقعہ ہمیشہ سنا ہوا ہے، تورات زبور انجیل سنا، سب رسول خدا کے سامنے سناتے گئے۔ علی رسول شاباشی بھی دیتے گئے کہ اے علی، تم نے صاحب تورات سے اچھی تورات سنائی۔ تمام جب کتابیں سنا دی، آخری منزل آئی قرآن کی۔ اب جب علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے بعد ختم کر دیا تو رسول نے کیا جواب دیا؟ اے علی، تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اے علی، تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ آج دنیا محمد کو امی کہہ رہی ہے کہ رسول پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ میں مثال دیتا چلوں، بہت سارے یہاں اساتذہ موجود ہیں، وہ جانتے ہیں۔ 2 شاگرد کو رکھ لیجئے، ایک 2 کلاس کا ہے، ایک 3 یا 4 کلاس کا شاگرد ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ 2 کلاس کے شاگرد کو الگ الگ رکھیے۔ اب میں پہلے کہوں بڑے والے شاگرد سے جو 4 کلاس کا ہے کہ ذرا تم اپنی کتابیں ان چھوٹے جو تمہارے بھائی ہیں ان کو سناؤ۔ تو جب وہ بڑا طالب علم جو 4 کلاس کا ہے وہ سنائے گا تو وہ چھوٹا والا کہے گا، بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ مگر وہی جو 2 کلاس کا شاگرد ہے، جب وہ اپنے سلیبس سنانے لگے گا، جب وہ اپنے درس کو سنانے لگے گا تو بڑا کہے گا، بھائی تم ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھ کے آیا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ رسول سناتے بھی تو کس کو سناتے؟ کوئی پڑھا لکھا اتنا تھا نہیں۔ رسول سناتے بھی تو کس کو سناتے؟ کوئی تھا نہیں۔ اب جب علی نے قرآن سنا دیا تو بات آگے کی منزل میں آئی۔ اچھے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کے بطن میں مولائے کائنات ہے تو یہ ملتا ہے روایت میں کہ جب رسول خدا جب آتے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب رسول خدا گھر آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے اٹھ جاتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد استقبال کے لیے اٹھ جاتی تھی۔ لوگ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ فاطمہ بنت اسد آپ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ رسول کا اٹھ کے استقبال کریں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔
آپ رسول کا اٹھ کے استقبال کریں۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نہیں اٹھنا چاہتی ہوں، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے اٹھاتا ہے، میرے بطن میں جو بچہ ہے وہ مجھے اٹھاتا ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ابھی بطن میں بچہ ہے وہ آپ کو اٹھا رہا ہے؟ کہا ہاں وہ اٹھاتا ہے۔ کہا تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ کہا کیسا امتحان؟ کہا کل جب رسول آ رہے ہوں گے تو ہم عرب کی بدو عورتیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہم تمہارے گھر آئیں گے اور تمہیں پکڑ کے رکھیں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ 14 عورتیں آئیں، 14 عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو 7 عورتوں نے ادھر سے تھاما، 7 عورتوں نے ادھر سے تھاما اور کہا اب رسول کو بلایا جائے۔ اب جیسے جیسے رسول آنے لگے وہ بچہ جو فاطمہ بنت اسد کے بطن میں ہے ہچکچاتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، مگر عورتیں ہیں جو اور تیزی سے پکڑ لیتی ہیں، فاطمہ اٹھنے نہیں دیتی ہے۔ اب رسول اور قریب آتے جا رہے ہیں، پھر اٹھنا چاہتی ہے، پھر بیٹھا دیتی ہے، مگر جیسے ہی رسول قریب آئے تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ سے بچے نے جھٹکا دیا، 7 عورتیں ادھر گری، 7 عورتیں ادھر گری، رسول کا اٹھ کے استقبال کیا۔ اب بات سمجھ میں آئی، جب بطن میں علی کا 14 عورتیں مقابلہ نہ کر سکی تو ایک عورت جنگ جمل میں کیا مقابلہ مقابلہ نہ کر سکی 14، اور وہ اپنی یہاں کی عورتیں نہیں ہوتی ہیں، جا کے دیکھے الگ کی عورتوں کو، جو انہوں نے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے۔ یہاں کے بہت سارے لوگ سعودیہ دبئی میں رہتے ہیں، خود دیکھے ہو، یہاں کی طرح نہیں ہوتی، اور اس وقت کی عورتیں اور ایک مہارت رکھتی تھے۔ صلوات بھیجے پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور مزید صلوات بھیجے۔ اب جب علی اس دنیا میں آگئے، آنے کے بعد رسول آگوش میں لے کے چلے، رسول آگوش میں لے کے چلے، مگر جب جا رہے ہیں تو مکے والے نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے آگوش میں جو بچہ ہے وہ بچہ کس پہ گیا؟ بچے کی صورت کس سے ملتی ہے؟ آج جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کا، تو وہ کیا ہوتا ہے، گھر چلی آتی ہے، اور جب ولادت ہو جاتی، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب ولادت ہو جاتی ہے تو آج تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا موبائل رکھا ہوا ہے جیب میں، پہلے کا زمانہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ آج جیسے ہی ولادت ہو جاتی ہے وہ فوراً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کے یہاں فلاں کو بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، بہت ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، دوسرا کام یہی ہوتا ہے کہ فوراً ان کا نمبر نکال کے فون کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، ماں تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ بس جواب دے، جو ان کے قریب ہوتے ہیں وہ فون اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد سامنے والا سلام کرتا ہے، مبارکباد دینے کے بعد دوسرا سوال یہی کرتا ہے، بتائیے کہ بچہ کس پہ گیا ہے، بچہ کس پہ گیا ہے؟ تو سامنے والا جواب دیتا ہے بچہ اپنے ماموں پہ گیا ہے، بچہ اپنے پھوپھا پہ گیا ہے، بچہ بھائی کا شکل لے کے پیدا ہوا ہے۔ سامنے والا بتا دیتا ہے، ہمارے یہاں روایت میں ہے کہ جس کمرے میں ماں رہ رہی ہو وہاں روایت میں ہے کہ اچھے خوبصورت تصویریں لگائے جائے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ اچھی شکل کا پیدا لے کر، اچھی شکل والا پیدا ہو۔ اچھی شکل سے مراد اس دور کے ہیرو نہیں ہے بلکہ وہ حسینی ہے۔ ذرا خامنائی کی تصویر لگا کے دیکھو، ذرا خمینی کی تصویر لگا کے دیکھو۔ آج ان کی شکل کو کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جاتا ہے، بات بہت دور چلی جائے گی۔ میں بیان کروں انتفاضہ کو، سوال مجھے پر محمد اچھی تصویریں لگانے کا مراد یہ ہے۔ تو آپ جب سامنے والا بتاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو گیا ہے ماموں کے اوپر یا بابا کا شکل پیدا ہوا ہے، علی پیدا ہوئے تھے، کہا
اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. جب رسول لے کے گود میں نکلے تو مکے والوں نے پوچھنا شروع کیا بتائیے بچہ کس پہ گیا ہے؟ تو رسول نے برجستہ کہا اس کا ہاتھ ید اللہ، اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی آنکھ عین اللہ. صلوات بھیجے جب رسول نے یہ کہہ دیا اس کا ہاتھ ید اللہ، ایک روایت نقل رکھا وہ کہ جب علی مسجد میں ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، علماء حضرات مجمع ہے بہت توجہ چاہتا ہوں، ہمیشہ سنا ہوا واقعہ کہ علی مسجد میں ہے، سائل آیا اور آنے کے بعد اب جملہ سنیے گا، آنے کے بعد کیا کہا مجھے یہاں سے کچھ چاہیے مگر اسے کچھ نہ ملا. پھر سوال کیا کچھ نہ ملا. اب اس نے کہا پروردگار میں تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. علی رکوع کے حالت میں تھے، اشارہ کیا، انگوٹھی لے کے سائل چلا گیا. بہت توجہ، انگوٹھی لے کے سائل چلا گیا. میں سائل کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا اے بھائی ابھی دستور یہ ہے نا کہ ایک کمرے میں اگر بہت سارے لوگ ہو، آپ اگر اس کسی کے پاس جا رہے ہو مانگنے کے لیے تو جس سے مانگتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، جس کو مانگتے ہیں، جس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. سائل آیا تھا، اے پروردگار میں تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں. میں سائل کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا بتا تو اللہ سے مانگ رہا تھا. سائل نے کہا مانگ رہا تھا من اللہ، دیکھ رہا تھا ید اللہ. صلوات بھیجے مان رہا تھا اللہ سے، دیکھ رہا تھا علی کے ہاتھ. اب جب آغوش رسالت میں علی ہیں تو علی کو لے کے رسول چلے اور چلنے کے بعد مولا کائنات کو ان کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے خدمت میں پیش کیا. اب تاریخ میں لکھا کہ جب جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو لیا اور لے کے گھر کی طرف چلے تو جانے لگے تو مکے والے جو شروع سے دشمنی رکھتے تھے اہل بیت کے گھرانے سے، انہوں نے کہا یہ ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ آپ بچے کو لے کے اپنے گھر جاتے ہیں. اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی اس سرزمین پہ آتا ہے تو وہ جو گہوارہ رکھا ہوا ہے اس گہوارے میں اس بچے کو رکھ دیا جاتا ہے. اس گہوارے میں اس بچے کو رکھ دیا جاتا ہے. کہا ہاں پتہ تو ہے. کہا آپ تو گھر لے کے جا رہے ہیں، ڈر اسے ہو جسے نے امانت میں خیانت کی ہو. ابو طالب نے جناب ابو طالب نے مولا کائنات کو اس گہوارے کے اندر رکھ دیا اور جب گہوارے کے اندر رکھ دیا تو دستور کے مطابق وہ اژدہا چلا. وہ اژدہا چلا اور جب اژدہا علی کے قریب آیا، مولا کائنات کے قریب آیا، اژدہا کا کام یہ تھا کہ جو بچہ وہاں پیدا ہوتا تھا وہ اژدہا آ کے اس بچے کو دیکھتا تھا. بچہ اگر ڈر جاتا تھا تو مکے کے لوگ جو وہاں پہ موجود رہتے تھے وہ دیکھنے کے بعد یہ اس کے ماں باپ کے حق میں برا کہتے تھے کہ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے. اگر بچہ نہیں ڈرتا تھا تو ماں باپ کے حق میں دعا کرتے تھے. یہ دستور تھا. اب جب رکھ دیا، اژدہا چلا، اژدہا مولا کائنات کے قریب آیا. اب اژدہے نے علی کو دیکھا اور علی نے اژدہے کو دیکھا. دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ نے لکھا کہ اس نومولود نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اژدہا وہیں پہ مر گیا. مگر آپ نے کبھی سوچا وہ مولا کائنات جو بطن مادر میں ہے عورتوں کو گرا دیتے ہیں، دونوں ہاتھوں کا کیوں اشارہ کیا؟ دونوں ہاتھوں کا کیوں سہارا لیا مولا کائنات نے؟ اس لیے پتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہاں پہ اعتراض
کرنے والے لوگ موجود تھے، ہر دور میں اعتراض کرنے والے موجود ہیں. آپ نہیں، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے نا تو وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. اگر آپ کے گھر کی طرف دو راستہ جا رہا ہے، ایک شارٹ راستہ ہے، ایک طول راستہ ہے، تو اگر کبھی آپ شارٹ راستے سے جائیں جدھر تھوڑا سا خوف ہے تو سامنے والا جو دشمن ہے نا وہ آپ کو کہے گا کتنا بڑا احمد، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس راستے میں جنگل ہے، اسے کوئی چیز اذیت دے دے گی، کتنا بڑا احمد اسے گھوم کے جانا چاہیے رانگ راستے سے. اگر رانگ راستے سے آپ جا رہے ہیں تب بھی آپ کا جو دشمن ہے وہ کہے گا کتنا بڑا احمد ہے، چھوٹا چھوٹا شارٹ راستہ چھوڑ کے تو رانگ راستے میں جا رہا ہے. جو دشمن ہوگا نا وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. اب تاریخ نے لکھا کہ جب مولا کائنات نے دو اژدہے کے دو ٹکڑے کر دیے تو تاریخ نے لکھا، میں ایک نتیجہ بیان کرنا چاہتا ہوں، علی تو وہ ہے جو اشارہ کرتے تو اژدہا مر جاتا، مگر جب بچہ آغوش میں ہوتا ہے تو بچے کا ایک فطرت یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہاتھ پیر ضرور چلاتا ہے نا. ہر ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کو آپ گود میں لیں گے تو بچہ ہاتھ پیر ضرور چلاتا ہے. اگر ہاتھ پیر چلاتا ہے وہ کسی کو دھوکے سے لگ جاتا ہے. اگر علی ایک ہاتھ سے اژدہے کو مار دیتے تو اعتراض کرنے والے کہہ دیتے اس میں علی کی کیا بات ہے، ہاتھ چلایا اژدہے نے مر گیا، اژدہا مر گیا. علی نے کہا دیکھو یہ حالت والت پہ نہیں ہے، میں نے اژدہے کے دو ٹکڑے کر کے بتایا. جب دو ٹکڑے کر دیا تو قصہ ختم ہو گیا، تمام ہو گیا اس کا. ابو طالب مسکراتے ہوئے اٹھے، اٹھنے کے بعد اب مولا کائنات کو اٹھا لیا. مگر میں نے بیان کیا نا جو اعتراض کرنے والا ہے، جو دشمن ہے وہ آپ کو کہیں کرنے چھوڑے. اٹھے، اٹھنے کے بعد مولا کائنات کو اٹھا لیا اور پھر چلے گئے. جب چلنے لگے تو پھر ایک آواز گونجی مکے والوں کی، اے ابو طالب. ابو طالب نے پوچھا اب کیا ہوا؟ یہ تو تمہارا امتحان تھا جو میں نے دے دیا. ایک سوال مجھے جو تم نے کہا تھا اس بچے نے یہ امتحان تو دے دیا، اب کیا ہوا؟ کہا اب کیا ہوا؟ اب تو بہت بڑی قیامت آ گئی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا یہ اژدہا جو تھا وہ اس عالم میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، جیسے بخار جسے آپ ناپتے ہیں. آج کل تو بہت سارے اس کورونا وائرس نے بہت سارے تھرمامیٹر پلس وغیرہ سب کے لیے بنا دیا ایسے، تو اس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں یا کرتے ہیں، اس سے بخار ناپتے ہیں، اس سے بتاتے ہیں کہ اتنا بخار ہے فلاں شخص کو. تو اژدہا وہاں عالم میں تھرمامیٹر کا کام کیا کرتا تھا. کیا کہ بچہ جو اچھے پیدا ہوتا تھا لوگ دعا دیتے تھے ماں باپ کو، اچھے نسل اگر اس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے تو لوگ کا بھلا کہتے تھے. تو کہے ابو طالب اژدہا تو مر گیا اور پیمانہ ٹوٹ گیا. بہت پیمانہ ٹوٹ گیا. کیسا پیمانہ؟ اب کون بتائے گا کہ بچہ اچھی نسل سے آیا ہے یا اس کی امانت میں خیانت کی ہے؟ ابو طالب مسکرائے. جملہ سنیے گا، ابو طالب مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہتے ہیں اے مکے والوں پیمانہ ٹوٹا نہیں ہے. کہا کیسے نہیں؟ کہا پیمانہ یہ برقرار ہے جو اب علی کے فضائل سن کے جن کے چہرے پہ خوشی آ جائے سمجھنا اچھی نسل والے ہیں، جن کے چہرے پہ خوشی آ چہرے پہ خوشی ڈالنا سمجھنا نہیں چاہتا. اب مولا کائنات کو جناب ابو طالب علیہ السلام لے کر گھر آئے اور گھر جب آئے تو تاریخ نے ادب لکھا. یہ دستور ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بستی میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بستی میں دو عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا نام ہے کہ آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں بچہ بہت خوبصورت ہے، بچہ بہت حسین و جمیل ہے، اسے نظر نہ لگے، اسے کچھ کالی مالی تازہ تازہ لگا. یہ تو ہماری بستی کے عورت کام کیا کرتی ہے، مگر اس زمانے کے جہل کے ابا کام کیا کرتے ہیں. اس زمانے کے جہل کے ابا کام کیا کرتے تھے. یہ
اب تاریخ نے لکھا کہ جب آئے قرآن کے بعد وہ سورما لے کے آئے، اور جب سورما لے کے مولا کائنات کے قریب آئے، اب چاہتے ہیں کہ سورما لگائے۔ وہ بچہ جو اژدہے کو پھاڑ چکا تھا، اس نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھایا، ایسا تماچا مارا کہ ابو صاحب ادھر چلے گئے، جہیز صاحب ادھر چلے گئے۔ اب ذرا سوچے کہ اس علی نے بچپنے میں وہ کلامات کیے ہو، جوانی میں کیا کیا ہوگا۔ بہت سارے واقعات میں مولا کائنات ایک سلوات بھیجے اور پوری دنیا بھی اگر علی کے فضائل کو لکھنا چاہے نہیں لکھ سکتی۔ ہمیشہ کا سنا ہوا ہے کہ اگر پورے دنیا کے دریا پانی جو ہے روشنائی بن جائے، درخت جو ہے اشیاء جو ہے وہ قلم بن جائے، تمام ان سوچیں اس لیے فضائل بھی ایسے ہیں جہاں ان کے اتنے فضائل ہیں اس سے زیادہ ان کے مسائل۔ آج ماہ سفر ہندو تاریخ کبھی سورج غروب ہو گیا، اس لیے شرط رکھتی ہے۔ جب علی دارالحکومت کوفے میں ہے تو علی کوفے آنا چاہتے ہیں، اور جب وہ وقت آیا کہ علی کوفے کے قریب پہنچے تو ایک دفعہ اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ حسن یہ دیکھ کے آؤ کہ بازار کوفہ ختم ہو گیا کیا بھی باقی ہے۔ حسن واپس آئے، طلبا ابھی جمع غفیر ہے، ابھی بازار باقی ہے، کا بھی انتظار کیا جائے۔ جب شب کی تاریخ آئی تب کوفے میں داخل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بارے تنہائی ہے، ساتھ میں زینب ہے، ساتھ میں آج ماہ سفر کی تاریخ یہ قافلہ شام کو پہنچا، تو روایت کو بدلنا ہے۔ یہ قافلہ شام میں جب مدینے میں قاضی کربلا سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا اس وقت زیادہ مصیبت کہاں پر ہوگا؟ شام، شام، زندان شام، دربار شام، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دعا مستجاب ہوتی ہے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ تاریخ میں لکھا وہ بھی بتایا یہ قافلہ زندان شام، یہ قافلہ دربار شام ہوتے ہوئے پہنچا ہے دربار یزید میں۔ خان باب اعظم جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو قافلہ یہ ہے کہ آگے آگے سید سجاد ہے، پیچھے زینب ہے، اور بعد میں تمام بیویاں ہیں۔ ایک دفعہ سے تاریخ نے لکھا یزید کی بیوی ایک اونچائی پہ کھڑی ہوتی قافلہ دیکھ رہی تھی، اس نے دیکھا یہ قافلہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ قافلے والے سے متوجہ ہوئی، پوچھا یزید کی بیوی نے ہند جو ہے، اے بیویو تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اب جیسے ہی جناب زینب نے کہا نا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ارے ہند کی بیوی اونچائی سے نیچے آ گئی۔ کہا تم نیچے کیوں آ گئی؟ کہا مدینہ کا نام سنتے ہوئے ہم نیچے آ گئے۔ ایک دفعہ ہند نے پوچھا مدینے میں آپ کہاں سے رہنے والی ہیں؟ کہا ہم قبیلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں، کیا سننا تھا؟ ہند نے کہا ارے قبیلے بنی ہاشم میں تو میرا مولا حسین رہتا ہے، میرا آقا عباس رہتا ہے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر رہتے ہیں، اور محمد رہتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بیوی کو بتاتی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ زینب نے کہا اے ہند کیا تو عباس کے بہن کا نام نہیں پوچھے گی؟ کہا خبردار اس مجمع میں کوئی عباس کی بہن کا نام نہ لے۔ ارے کہاں وہ زیدانیہ، کہاں یہ شرابیوں کا مجمع؟ ایک دفعہ جناب زینب نے کہا کیا تم مولا حسین کو لکھے گی تو میں چاہ لے گی؟
کیا تو زینب کو دیکھے بھی ان کا جان نہیں کہاں کیوں نہیں پہچانے مطالب نے لکھا ہے کہ زینب نے کہا اے ہندو نے کہا پہچانا میں زینب اتنا سننا تھا کہ ہند نے چادر پھینکا اور دوڑتے ہوئے یزید کی طرف اے یزید تو نے یہ کیا کر دیا علی کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں آ گئی قافلہ قید کر دیا گیا قید کر دیا گیا زندان شام میں جناب سکینہ زندان شام میں ہے سکینہ روز پوچھتی ہے کہ یا ہم گھر کا مطلب نصیب ہو جب بھی اللہ ہم گھر کب جائیں گے مدد کب لوٹیں گے ہاں رابعہ تاریخ میں لکھا وہ ایسا زندان تھا کہ جس پہ سورج کی تپش اور رات کی شبنم آتی تھی ہاں رابعہ تاریخ میں مقتل ہے تو لکھا یہ روایت ختم زحمت ہے جو صاحب اولاد ہو گیا جن کے اگر 4 سال کی بیٹی ہوگی تو سب کچھ شرط ہے جب آپ کی بیٹی بیمار ہو زندان شام کی ایک کیفیت ہے کہ ایک دفعہ لکھتا ہے راوی کہ میں نے دیکھا کہ سکینہ زندان شام سے ہمیشہ جھانک کے کچھ باہر کے جانب دیکھا کرتی ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب عصر کا وقت آتا ہے نا تو سب کو شرط ہے یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ جب عصر کا وقت آتا ہے نا تو ہمارے گھر کے بچے میدان میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ارے شام کے بچے زندان شام کے باہر روز کھیلنے کے لیے آتے ہیں سکینہ ان بچوں کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی کاش میرا مدینہ ہوتا تو میں بھی کھیلتی اگر بچوں میں ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچے عمر سے جلدی بہت زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ جو بچیاں کھیلنے آتی تھی نا ان میں سے ایک کی ان جناب سکینہ کی مشابہ تھی 4 یا 5 سال کی تھی اب وہ بچی نے دیکھا کہ یہ بچی روزانہ زندان شام سے آتی ہے اور باہر دیکھ کے کچھ بولتی نہیں ہے اندر چلی جاتی ہے اب جو بچی آتی ہے نا کھیلتی نہیں ہے سکینہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد پوچھا اے بچی بتا تیرا نام کیا ہے اے بچی تیرا نام کیا ہے تو کہاں کے رہنے والی ہے ارے سکینہ نے اپنا نام نہ بتایا جب بچی نے زیادہ اصرار کیا ایک دفعہ سکینہ نے کہا انا الیتیمہ انا المظلومہ مگر بچی کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی جو اندر وہ چھوٹی بچی ہے نا اس کے چند منٹوں کے بعد کبھی گال سرخ ہو جاتے تھے کبھی سیاہ پڑ جاتے تھے جب لکھا بچے آتی ہے اور وہ جناب سکینہ سے گفتگو کرتی ہے چلی جاتی ہے مگر بچی نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچی بہت دن سے بھوکی پیاسی ہے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے کل ہم جب گھر سے آئیں گے تو بچی کے لیے کچھ غذا اور پانی کا انتظام کریں گے ہاں باب اعظا فطرت کا تقاضا یہ ہے نا کہ جب بچیاں گھر جاتی ہیں بچے گھر جاتے ہیں تو ماں باپ نے ہاتھ منہ دھلانے کے بعد انہیں کچھ کھانے کو دیتے ہیں ارے جب شام کے بچے گھر لوٹ کے واپس گئے تو ماں نے ان کے سامنے کھانا دیا مگر آج وہ کھاتے نہیں ارے ننھے ہاتھوں میں لے کے زندان شام کی طرف چلے زندان شام کی طرف چلے ارے ماں نے دیکھا آج ہمارے بچوں کی کیفیت بہت عجیب ہے ارے سب بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں کوئی پانی لے کے چلا کوئی کچھ غذا لے کے چلا ارے زندان شام کی طرف چلا ارے بچیاں آنے لگی ارے سید سجاد بیٹھے تھے اب بچیوں نے کیا دیکھا جو بچی نظر آتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ارے بچیوں نے زیادہ اصرار کیا ہمت کیا بیمار کے پاس آئے آنے کے بعد کیا یہ بیمار ذرا یہ بتا کہ جو اس قید خانے میں بچی تھی وہ نظر نہیں تھا ایک بیمار یہ بتا کہ جو اس قید خانے میں بچی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی ہے عابد بیمار نے کچھ جواب نہ دیا اب سب کو اٹھا کے کیا دیکھا ان بچوں کے ہاتھ میں ارے چھوٹے چھوٹے کوزے ہیں ارے سید سجاد نے کہا اے بچیوں شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ارے یہاں کوئی چھوٹی بچی نے کہا نہیں میں نے کل دیکھا تھا اے ارباب اعضا اب جب زیادہ ان بچوں نے اصلاح کرنا شروع کیا سید سجاد نے کہا اے بچیوں پانی غذا واپس لے جاؤ وہ بچی اب اس دنیا میں نہ رہی ہر باب اعضا بچوں نے غذا پانی پھینکا قید خانے میں بحران مچا
سکینہ Terima kasih.